بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کتاب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ایمان افروز واقعہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اگر اللہ کی طرف سے انسان پر کوئی امتحان آ جائے، کوئی مصیبت کی گھڑی آ جائے، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آ جائے، اللہ پاک کوئی اپنی نعمت، کوئی انعام واپس لے لے، تو اس حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 1301 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا بیمار ہو گیا اور پھر اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب اس بچے کا انتقال ہوا اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کچھ بہت اچھا اور بہترین کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے ایک کونے میں لے جا کر لٹا دیا۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ جانتی تھی کہ جناب ابو طلحہ اس بچے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اسے عزیز از جان رکھتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ افسوسناک خبر ابھی اور فوراً اپنے شوہر کو سنائی تو انہیں بہت صدمہ ہوگا۔ وہ خاموش رہیں۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ بچہ کیسا ہے تو انہوں نے جواب دیا وہ آرام کر رہا ہے اور بالکل پرسکون ہو گیا ہے۔ اس نیک بخت اور مونس جاں بیوی نے اپنے شوہر کو بہترین کھانا پیش کیا، پھر شوہر کے ساتھ رات بسر کی، شب باشی کی۔ جب صبح ہوئی جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر کے جانے لگے نماز فجر کے لیے مسجد نبوی شریف میں، تو ان کی اہلیہ نے انہیں روکا اور کہا مجھے یہ بتائیے اگر اللہ تعالی ایک امانت آپ کو دے اور پھر واپس لے لے تو آپ کیا کریں گے؟ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا پر صبر کروں گا۔ تو اہلیہ نے عرض کی پھر اللہ نے آپ کو جو امانت دی تھی آپ کا بیٹا اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اور مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو کر نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کیا اور اپنی بیوی کا سارا احوال بیان کیا، رات کا منظر بیان کیا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی کا صبر دیکھ کر اور بیوی کا یہ انداز دیکھ کر فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس رات میں تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری سے میں نے سنا، اس نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی بیوی سے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے۔ یہ تھا صبر کا نتیجہ، یہ تھا صبر کا وہ میٹھا پھل جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ کے صبر پر انہیں عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، صبر کی کئی صورتیں ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا صبر کے کئی مظاہر ہیں، مثلا شکم پروری میں صبر کا دوسرا نام قناعت ہے، اور جب انسان پر جذبہ جنسیت غالب ہو تو اس حالت میں صبر کرنا اس کا دوسرا نام عفت اور پاک دامنی ہے، اور حالت جنگ میں صبر اس کا دوسرا نام شجاعت ہے، اور غصے اور غضب کی حالت میں صبر کا دوسرا نام حلم بردباری ہے، مصائب اور تکالیف میں صبر کا دوسرا نام استقلال اور ثابت قدمی ہے، اشتعال سخت غصے کی حالت میں صبر کا دوسرا نام معاف کر دینا ہے۔ ناظرین کرام، صبر ہی وہ درخت ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اپنا اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ